بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امامنا امام المتقین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى تنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك الإخلاص في كل قول وعمل، وبارك لنا في أوقاتنا وفي مجلسنا وفي أعمارنا، آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة۔ گزشتہ نشست میں اسباب قلت الفقہ اس کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ جو اسباب بیان کیے گئے تھے، جس میں بنیادی پہلا جو سبب ہے، قلت العلم یقتضی لقلت الفقہ، قرآن اور حدیث کا علم یہ کم ہوگا تو جو فقہ ہے لا محالہ وہ بھی کم ہوگی۔ دوسرا سبب تفکر اور تدبر کی قلت، کیونکہ وہ بھی مقصد نزول قرآن ہے جیسا کہ بیان کیا گیا تھا۔ اور تیسرا یلتمس العلم عند الاصاغر، اور اسی طریقے سے قصاص جو چوتھا سبب بیان کیا گیا تھا، بے سند متن یا جو قرآن اور حدیث میں بیان کردہ قصص، اس کے علاوہ جو لوگ قصہ بیان کرنے والے ہیں، جن کے سلسلے میں نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب، لیکن اگر وہ منسوب ہوئے ہیں اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان کی وضاحت یا ان کی تصدیق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نعوذ باللہ افتراء ہے۔ آخری جو سبب ہم نے گزشتہ درس میں اخذ کیا تھا وہ ہے کثرت الہوا، خواہشات کی پیروی۔ زیادہ تر جو علماء اور محدثین جن کے پاس تلامذہ آتے رہے اور سوالات کرتے رہے، کچھ ایسے بھی تھے جو دلائل دیے جانے کے بعد بھی حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور حق تسلیم نہ کرنے میں جو چیز حائل ہوتی ہے زیادہ تر وہ ہے ہوا، خواہشات کی پیروی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گزشتہ ہی درس میں ہم نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 50 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جس میں شیخ البانی زیادہ تر یہ کہا کرتے تھے صاحب الحق یکفیہ دلیل وصاحب الہوى لا یکفیہ الف دلیل۔ حق کا جو طالب ہے اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے، وہ ایک دلیل سے قناعت کر لے گا، لیکن جو صاحب ہوا ہے، جو قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے سوال نہیں کرتا، بلکہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کوریدنے کے لیے یا پھر مبلغ علم جانچنے کے لیے سوالات کرتا ہے، تو وہ صاحب ہوا ہے، اس کے لیے 1000 دلیل ناکافی ہے، لا یکفیہ الف دلیل۔ اسی وجہ سے جن لوگوں نے حق سے اعراض کیا، کلام مجید میں رب العالمین نے ان کے متعلق یہ بیان کیا، سورۃ الجاثیہ کی جو آیت ہے
23 نمبر کی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے سلسلے میں جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا. من اتخذ الہہ ہوا، اور جس کے یہاں خواہشات الہ کا درجہ لے لے. اب یہاں پر تو ایک مشرک ہے نا، جس کے تعلق سے ہم اور آپ کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء نمبر 48 میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں اگر اللہ چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا. اب یہاں پر ایک انسان معبود خواہشات کو بنا رہا ہے. شرک میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی معبود مانتا ہے اور اللہ کے شریک کو بھی تصور کرتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا نفس ہی ہے، اس کی ہوائی ہے، وہی معبود ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو پھر علم ہوتے ہوئے بھی اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور پھر جو وسائل ہیں حق سننے اور قبول کرنے کے، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ان سب پر رب العالمین مہر مار دیتا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اور اس کے بعد اللہ نے بطور چیلنج کہا کہ اس شخص کو جس کی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے اللہ نے ایسا گمراہ کر دیا، نہ وہ حق دیکھ سک رہا، نہ حق سن سک رہا ہے، نہ وہ حق کو قبول کر رہا ہے. دل پہ بھی پردہ ہے، آنکھوں پر بھی اور کان پر بھی. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اب اس کو راہیاب کون کر سکتا ہے؟ یعنی یہاں پر جو استفہام ہے وہ انکاری ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، یعنی اللہ نے جس کو اتنا گمراہ کر دیا خواہشات کی پیروی کی وجہ سے، اب اسے کوئی بھی راہیاب اور ہدایت یافتہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد اصول فقہ، یہاں پر جو بھی گفتگو ہوئی تھی وہ فقہ کے تعلق سے تھی. یہاں سے اصول فقہ کی ابتدا، جو فقہ قرآن اور حدیث نے بیان کی ہے اس کے اصول. اور اصول کے تعلق سے یہ مقولہ مشہور ہے، من حرم الاصول من ضیع الاصول حرم الوصول. من ضیع الاصول حرم الوصول. الاصول حرم الوصول، واو صاد واو لام. ہاں، وصول کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا کسی جگہ. جو اصول ضائع کر دے گا وہ منزل مقصود کبھی نہیں پائے گا. اب یہ قرآن اور حدیث کے بیان کردہ فقہ کے اصول ہیں. اس سے آپ قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی فقہ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں. من ضیع الاصول حرم الوصول. اصول فقہ کی جو تعریف کی گئی ہے، علم یبحث فی الادلۃ الاجمالیہ، وکیفیۃ الاستفادہ منہا. یہ تعریف جب ہم کتاب شروع کریں گے اس میں بھی آئے گی. علم یبحث فی الادلۃ الاجمالیہ وکیفیۃ الاستفادۃ منہا وحال المستفید. اصول فقہ کی
فقہ کی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی. ایسا علم اجمالی دلیلوں کے ایسا علم جس سے کہ اجمالی دلیلیں تلاش کی جائے اور اس سے استنباط صحیح مسئلہ کیسے نکالا جائے، اس کو کہتے ہیں استنباط اور استخراج. وہ کیفیت الاستفادۃ منہا، اس سے فائدہ کیسے اخذ کیا جائے. ایسا علم جس سے کہ اجمالی دلیلیں تلاش کی جائے اور ان دلیلوں سے فائدہ یعنی مسائل کا استنباط کیسے کیا جائے، اور جو استنباط کرنے والا ہے ان دلیلوں کے ساتھ وہ کون ہے، مستفید. یعنی مجتہد. اب قرآن کی کوئی آیت پڑھی گئی یا کوئی حدیث پڑھی گئی، اس سے کوئی مسئلہ مستنبط کیا گیا. اگزامپل، امام بخاری نے قرآن کریم کی ایک آیت نقل کی کتاب الطلاق میں 5318، ایسے ہی 5319 اور 5320، تینوں میں اس طرح کی حدیثیں آپ کو ملے گی. قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حاملہ خواتین ہیں وہ اگر متوفی عنہا زوجہا بن گئی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان کا وضع حمل ہی ان کی عدت ہے. سورہ طلاق کی ابتدائی آیتوں میں سے ہے، یہ غالباً آیت نمبر 6 ہے، ایسا ہی ہے شاید. امام بخاری کی تبویب ہے قرآن کریم کا قطع، اور یہی ان کی فقہ بھی ہے. آگے حدیث وہ نقل کرتے ہیں. ایک صحابیہ ہے سبیعہ الاسلمیہ، نفست یعنی ولدت، وضع حمل ان کا ہو گیا بعد وفات زوجها بلیال، کچھ راتوں کے بعد ہی، شوہر کے انتقال کے کچھ راتوں کے بعد ہی یہ خاتون یعنی نفاس کی شکار ہو گئی. حمل جو تھا وہ ولادت میں تبدیل ہو گیا. فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَن تَنْكَحَ فَآذِنَ لَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نکاح کی اجازت مانگنے آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. قرآن کریم کی آیت ہے یا یہ حدیث ہے. اب مستفید کون ہے اس میں؟ امام بخاری ہے نا، کیونکہ ان کا موقف ہے ایسی متوفی عنہا زوجہا جو حاملہ ہے، ان کی عدت وضع حمل ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر دلیل بھی انہوں نے پیش کر دی، کیونکہ اس میں دو قول ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں جہاں پر 4 مہینہ 10 دن ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، تو گویا یہ تعریف میں ہمیشہ
ایک دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حکم ہوتا ہے، اور مجتہد ہوتا ہے، اور اس کے بعد استنباط اور استدلال۔ اصول فقہ کے یہ 4 رکن ہوتے ہیں۔ اولاً حکم، ٹھیک، اس حکم پر دلیل اور کیفیت الاستفادتی منہا، استنباط اور استدلال، اور جس نے کیا ہے وحال المستفید۔ اب یہاں پر امام بخاری گویا کہ حدیث سے بھی اور آیت سے بھی حکم ثابت کر رہے ہیں کہ جو بھی خاتون متوفی عنہا زوجہا ہے اور وہ حاملہ ہے تو وضع حمل ہی ان کی انتہائی عدت ہے، اگرچہ 1 گھنٹے کے بعد ہو جائے، 1 دن کے بعد ہو جائے، جیسا کہ وہ صحابیہ سبیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کے تعلق سے کہا گیا نفست بعد وفات زوجها بلیال۔ ابھی انشاءاللہ یہ جو ارکان ہیں اس کے سلسلے میں بھی جب کتاب ہم شروع کریں گے تو گفتگو آئے گی۔ یہ تعریف سمجھانے کے لیے ہے کہ دلیل اجمالی ہوتی ہے، اور یہاں پر دلیل اجمالی اگر ہم کہیں تو اولات الاحمال ہے۔ اولات الاحمال یعنی حمل والی خواتین کوئی بھی ہوں، اجلہن ان یضعن حملہن، تو یہ الفاظ جو وارد ہوئے نا اولات الاحمال، یہی دلیل ہے، اور اس سے پھر عموم پر استدلال ہے، اس سے جو استدلال ہے وہ عموم کا ہے۔ اجلہن، کوئی بھی خاتون ہو ان کی عدت جو حاملہ ہے وضع حمل ہے، ان یضعن حملہن۔ انشاءاللہ تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی۔ بہرحال جو تعریف ہم نے لکھی، علم یبحث فی الادلۃ الاجمالیہ وکیفیت الاستفادۃ منها وحال المستفید۔ اب اگر آپ کو ہیڈنگ ڈالنی ہے تو ڈال دیں، اصول فقہ کی ابتدا۔ متى نشأ هذا العلم، یا متى نشأ اصول الفقہ۔ تعریف سے ہم کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اصول فقہ میں ایک بڑا حصہ اجتہاد اور مجتہد کا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اصول فقہ میں گفتگو اجتہاد اور مجتہد کے تعلق سے بھی ہوگی، کیونکہ ارکان میں سے ایک رکن ہے نا مجتہد اصول فقہ کے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عمومی حدیث، یعنی اصول فقہ کی کنایتاً اور اشارتاً ابتدا رسول کے زمانے میں ہی ہوئی ہے۔ اصول فقہ کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ اس کی دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت 1716 نمبر کی، باب بیان اجر الحاکم اذا اجتہد۔ حدیث کیا ہے؟ اذا اجتہد الحاکم حکم فاصاب فلہ اجران، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حاکم، حکم بیان کرنے والا، اگر اجتہاد کرے اور درستگی کو پہنچے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر اجتہاد کرنے میں غلطی کا شکار ہو گیا تو بھی جو کوشش کی ہے حکم تک پہنچنے کی تو ایک اجر
پالے گا۔ یہ اجتہاد کی بھی تعریف انشاءاللہ ہم جب اس کا بیان آئے گا کتاب میں وہاں پر جانیں گے، لیکن عمومی حیثیت سے آپ تعریف کی شکل میں نہیں، اجتہاد جس مسئلے میں واضح نص موجود نہ ہو، نہ قرآن اور نہ حدیث، کوئی مسئلہ ایسا آ گیا کہ اس میں قرآن اور حدیث کی طرف سے واضح نص نہیں موجود ہے، حکم تلاشنے کے لیے، حکم نکالنے کے لیے ایک مجتہد جس کے پاس قرآن اور حدیث اور اس کے جو لواحق ہیں اس کا پورا علم ہو۔ مجتہد بھی کون ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، تو وہ اجتہاد کرے۔ اب ہم جیسے طالب علم اجتہاد کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ جس میں قرآن اور حدیث کی طرف سے واضح نص نہیں ہے اور اس مسئلے میں صحیح قرآن اور حدیث کی فہم تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، درستگی تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ اجتہاد کرے گا۔ دلیل اس کی ہے صحیح مسلم کے اندر ہی صحابہ اکرام میں چند ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتہاد کے لیے ابھارا اور رسول نے بھی اجازت دی، اور یہ صحابہ میں اجتہاد یعنی کسی مسئلے میں واضح نص نہ ہو، اگر ہو بھی تو ہمیں نہ معلوم ہو، واضح نص ہو بھی ہمیں نہ معلوم ہو، تو ایک انسان اس موقع پر صحیح تک پہنچنے کے لیے جستجو کرتا ہے، اسی جستجو کا نام کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ ایک حدیث صحیح مسلم میں 1770 نمبر کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق سے فارغ ہوئے تو آپ نے کچھ لوگ جو جا رہے تھے ان سے کہا لا يصلين احد منكم الظهر الا في بني قريظہ، کسی حدیث میں اثر کا بھی لفظ ہے، بہرحال ظہر و اثر ہو، قطع نظر صرف نظر، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں کا کوئی بھی ظہر کی نماز بنی قریظہ کے علاوہ کہیں نہیں پڑھے گا، یعنی بنی قریظہ میں ہی ہر ایک ظہر کی نماز پڑھے گا۔ اب فتخوف قوم فوات الوقت، پہنچنے سے پہلے ہی ایک جماعت صحابی کی وقت نماز کا جا رہا ہے، اندیشے اور خطرے میں آ گئی، ایک جماعت نے خوف محسوس کیا اور انہوں نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا استدلال کر لیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 103، اللہ نے کہا ہے کہ نماز ہم نے وقت پر فرض کی ہے، رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ بنی قریظہ میں ہی نماز پڑھنی ہے، ابھی بنی قریظہ نہیں پہنچے ہیں اور ظہر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ رہی ہوگی کہ وقت کے اندر بنی قریظہ ہم کو پہنچنا ہے اور وہاں پر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم پہنچ نہیں سکیں گے، اس لیے وقت پہ ہی نماز پڑھنی ہے، تو ہم یہاں بنی قریظہ سے پہلے ہی نماز پڑھ لیں گے، اجتہاد کر لیا۔ اور دوسری جو قوم تھی انہوں نے کہا لا نصلی حیث امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں پڑھیں گے یہاں نماز، ٹھیک ہے وقت جا بھی رہا ہے تو بھی نہیں پڑھیں گے، پہنچیں گے تبھی نماز پڑھیں گے بنی قریظہ میں ہی، تو انہوں نے وہاں پہنچ کر کے نماز پڑھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قصہ آیا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جماعتوں میں سے کسی کو بھی غلط کہا؟ بلکہ دونوں کو ہی آپ نے صحیح کہا، گویا کہ ان کے اجتہاد کو رسول نے قبول کیا،
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان کے اجتہاد کو رسول نے قبول کیا۔ ایسے ہی سعد بن معاذ کے تعلق سے آتا ہے، غالباً صحیح مسلم میں روایت اس سے پہلے ہی ہے 1768 نمبر کی، آپ کے پاس موجود ہے صحیح مسلم خلیل بھائی؟ نہیں ہے؟ یا دیکھ لیں اگر کسی میں ہو تو۔ بہرحال 1768 ہی ہے غالباً یہ روایت نمبر۔ بنی قریظہ پہنچنے کے بعد ان کا احاطہ کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان سب کو گرفتار بھی کر لیا۔ یہودی تھے، یہ یہودی کا ایک قبیلہ۔ انہوں نے کیا کہا، ہم ہمارے جو لیڈر ہیں سعد بن معاذ، ان کا فیصلہ جاننا چاہتے ہیں، ان کے فیصلے پر ہم رضامند ہیں، جبکہ وہ زخمی تھے، خندق میں زخمی ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کی طرف قاصد کو بھیجا، وہ لائے گئے۔ جب وہ گھوڑے پر، یہ گدھے پر تھے، یعنی حمار پہ لائے گئے تھے، اللہ کے نبی نے جیسے ہی وہ پہنچے، انصار کی ایک جماعت سے کہا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب وہ کچھ روایتیں ایسی آتی ہیں کہ اگر تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے ایک انسان کھڑا ہو تو اس کے لیے بڑی وعید ہے، اور اس میں یہ ہے کہ رسول خود کہہ رہے اپنے سردار کے لیے آپ کھڑے ہوں۔ تب تطبیق کی صورت یہی بتائی گئی ہے کہ ایک انسان جو سردار ہے وہ دلی اعتبار سے پسند کرتا ہو، یا پھر وہ حکماً یہ ادا نافذ کرنا چاہتا ہو کہ جب بھی تم ہمارے سامنے آؤ یا ہم تمہارے سامنے آئیں، جھک کے تکریماً تعظیماً ہماری ایسی ہی عزت کرنی ہے، ہمارے سامنے جھکنا ہی ہے۔ تو وہ حدیث جس میں وعید ہے، ہم اس کو اس پر محمول کریں گے۔ حاکم اور سردار اگر کھڑے رہنے کو، کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے یا حکم دیتا ہے کہ محفل میں آؤں، تو سب کے سب میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں تعظیماً۔ لیکن اگر کچھ لوگ اپنی طرف سے کسی کو عزت دینے کے لیے استقبال کے طور پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، قوموا الی سیدکم، یا دوسری اس کی تطبیق یہ بھی دی گئی ہے کہ سعد ابن معاذ زخمی تھے اور وہ بذات خود سواری سے اترنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے قوم انصار سے، جن کے یہ سردار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اپنے سردار کو سواری سے اتاریں، کیونکہ وہ زخمی تھے نا۔ یہ بھی ایک تطبیق بیان کی گئی ہے، لیکن صحیح وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ سے کہا کہ یہ لوگ آپ کے فیصلے پر رضامند ہے، اس لیے آپ فیصلہ کریں ان کے حق میں۔ اب رسول کے ہوتے ہوئے سعد ابن معاذ فیصلہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ خود سعد بن معاذ کو اجتہاد کی تاکید کر رہے ہیں۔ وہ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ان کا خود اپنا ہوگا نا۔ انہوں نے فیصلہ کیا، کیا تھا فیصلہ؟ وہ یس تقتل مقاتلتہم، ان میں جو قتال کرنے والے ہیں، یعنی جو بڑے ہیں، مرد ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ وَتَسْبِي ذُرِّيَّتَهُمْ، اور خواتین ہیں یا ان کے بچے ہیں، ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ یہ کن کا فیصلہ تھا؟ سعد بن معاذ کا، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں وہاں،
اور اللہ کے نبی اجازت دے رہے، گویا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اجتہاد کریں۔ پھر جب فیصلہ ہو چکا، اسی وجہ سے یہ جو صحابی ہیں نا، ان کی اتنی فضیلتیں ہیں۔ اہتز العرش بموت سعد، جو غالباً 2468 نمبر کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں ہے، یا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریشمی جبہ دیے گئے تھے اور صحابہ اس کپڑے کو تعجب اور حیرت کے ساتھ بار بار چھو رہے تھے، یعنی اتنا بہترین تھا وہ کپڑا، حلہ جسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہیں میں جو ہدیہ دیا گیا ہوں اس کی نرمی سے یا اس کی خوبصورتی سے حیرت ہو رہی ہے، تعجب ہو رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے۔ سعد ابن معاذ کو رب العالمین نے جو جنت میں دیا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، یعنی لمنادیل سعد خیر من یا وَأَلْيَنُ من، ان کا جو جنتی رومال ہے دستی، وہ اس سے کئی گنا زیادہ نرم اور بہتر ہے۔ تو گویا سعد ابن معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ہی کہہ دیا کہ وہ جنت میں ہیں۔ اور امام ترمذی وغیرہ نے جو بیان کیا ہے اس سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کئی ہزار فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ سنن بیہقی وغیرہ میں عدد بیان کی گئی 70,000 جنازے میں، لیکن اس کے باوجود جب پہلی دفعہ قبر کے حوالے ہوئے تو قبر نے ایسا دبوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور آپ نے دعا کی، اللہ زمین سے کہے کہ سعد کو چھوڑ دے۔ یہ بھی سنن بیہقی میں ہے۔ اور اس کے بعد وجہ جب پوچھی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کنایتاً یہی کہا کہ جو بھی پہلی بار جاتا ہے وہ قبر کے اسی طرح کی قوت اور طاقت کا سامنا کرتا ہے۔ اب وہ صحابی رسول، عرش ہل گیا ان کی وفات پر، اور جنازے میں 70,000 فرشتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہہ رہے ان کو۔ ان کے ساتھ اول والا جب وہ قبر میں گئے تو یہ کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ ہمیں عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے محفوظ اور مامون رکھیں۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہماری حالت کیا ہے؟ نیکیاں ہم کرتے ہیں، کیا پتہ اللہ عالم وہ قبولیت سے بھی مشرف ہے، اللہ کے یہاں قبول بھی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہماری نیکیوں میں بھی قبولیت کے آثار اسباب بہت ہی کم ہیں، اور ہم ویسے بھی گناہ کے مقابل نیکیاں کم ہی کرتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تو ان کے حق میں کہا، لقد حکمت فیہم بحکم اللہ ورسولہ، ان کے سلسلے میں آپ نے جو فیصلہ کیا ہو بہو وہی فیصلہ اللہ کا بھی ہے، اس کے رسول کا بھی ہے۔ تو مجتہد کی تعریف یہی ہے کہ جب وہ کوئی شریعت کے مسئلے میں جس میں نص صریح موجود نہیں ہے استنباط اور استدلال کرے اور درستگی کو پہنچ جائے، جیسا کہ ان کو بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ کو فیصلہ کیا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پر ان کو چھوڑ دیا کہ آپ اپنے سے ہی فیصلہ کریں، لیکن ان کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ثابت ہوا۔ تو گویا فَلَهُ اجران، 2 اجر ان کو مل گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں اصول فقہ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ ایسے ہی اصول فقہ کا ایک بڑا مسئلہ ہے قیاس۔ قیاس
تعریفات انشاءاللہ اس کی بھی ہم پڑھیں گے، لیکن شرحن الحاق فرع بأصل فی حکم بعلت الجامعۃ بینہما. بہت سی تعریفات اس کی گئی ہے، جو بھی کتاب میں ہوگے انشاءاللہ ہم قیاس کی تعریف وہاں پر پڑھیں گے، کہ غیر منصوص کوئی کام جس کے اوپر شریعت کا حکم نہیں ہے، اس کو آپ منصوص شریعت کا حکم دیں ایسی علت کی وجہ سے جو دونوں کے اندر مشترک ہو. ایک عمل ہے جس کے اوپر دلیل نہیں ہے، نہ قرآن کی نہ حدیث کی. اب ہمیں اس عمل پر حکم لگانا ہے، تو ہم قیاس کے ذریعے ایسا عمل جو شریعت کے اندر ثابت ہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم لیں گے، اصل کا حکم لیں گے شریعت والے عمل کا، اور فرع پر وہ حکم نافذ کریں گے، لیکن نافذ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے علت جو کہ ان دونوں کے اندر برابر ہو. آج بہت سے مشروبات ہیں جن کے اندر اسکار ہے، بہت سے ایسے مشروبات ہیں جن کے اندر اسکار ہے، نشہ ہے. اب ان مشروبات پر آپ حکم لگائیں گے کہ یہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ ایسی دلیل لائے جو اس مشروب کے نام والی ہو شریعت کے اندر، تو شاید آپ پیش نہ کر سکیں. آپ وہی دلیل پیش کریں گے جو امام مسلم وغیرہ نے کتاب الاطعمہ کے شروع میں ذکر کی ہے، کل مسکر خمر وکل خمر حرام. ہر چیز جس میں نشہ ہے وہ خمر ہے، اور ہر طرح کی خمر حرام ہے. تو گویا ایسا مشروب جو کہ نشہ والا ہو لیکن اس کے نام سے شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، تو خمر کی دلیل لیں گے ہم جس کے اوپر حکم ہے، اور اس کی دلیل جو اصل ہے اس کے اوپر فٹ کریں گے ایک علت کی وجہ سے، وہ ہے علت الاسکار، جو کہ دونوں کے اندر موجود ہے. آئے گی اس کی وضاحت دیکھ لیں. ابھی قرآن کریم نے ایک ٹکڑا استعمال کیا ہے قیاس کے جائز ہونے کے لیے، لیکن یہاں پر ہم ہوشیار یا متنبہ رہیں، عبادات کے اندر قیاس نہیں ہوتا. عبادات میں جو قیاس ہے وہ جائز نہیں ہے. معاملات جو ہیں جن کے اوپر اجر ملتا ہے اس کے اندر قیاس کی گنجائش ہے، یا پھر ایسی عبادتیں جس میں قیاس وارد بھی ہوا ہے تو یا تو وہ اللہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی کیا ہے وہ دلیل بن گیا نا. اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قیاس ہے، بلکہ اس کو بحیثیت دلیل آپ یہی کہیں گے کہ یہ قال اللہ ہے یا قال الرسول ہے. لیکن اہل السنہ والجماعہ کا جو منہج ہے اس منہج میں فرعی دو مصدر ہے. ایک مصدر اصل ہے جو الکتاب والسنہ ہے، اصل جو مصدر جس سے ہمیں مسائل اخذ کرنے ہیں، فردوہ الی اللہ والرسول. لیکن فرعی دو مصدر ہے، اور وہ دو مصدر اجماع اور قیاس کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا، اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. صحیح مسلم کے اندر کتاب الصیام میں ایک روایت ہے 1148 نمبر کی. یہ روایت ہے کبھی امرأة کے تعلق سے ذکر کی جاتی ہے، کبھی رجل کے تعلق سے ذکر کی جاتی ہے، لیکن لفظ رجل کا ہے. جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امی قد ماتت وعلیہا صیام
افا اقضیہ عن یا افا اقضیہ عنہا، اللہ کے نبی میری والدہ انتقال کر گئی، وعلیہا صیام دوسری روایتوں میں نظر کا لفظ ہے یا پھر صیام و رمضان ہے یا صیام و شہر ہے، اس کا مطلب ہے کہ فرض۔ اب کوئی یعنی جو نفل روزے ہیں وہ میت کی طرف سے نہ رکھنا شروع کر دیں، واجب روزے وہ شخص اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میری والدہ پر چھوٹے ہوئے واجب روزے تھے جن کی قضا وہ نہیں کر سکیں، کیا ان کی طرف سے میں کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا، ان سے پہلے پوچھا لو کان علی امک دین اکنت قاضیہ، کیا آپ کی والدہ پر اگر مخلوق میں سے کسی کا قرض ہوتا تو آپ ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ فدین اللہ احق ان یقضى بہ۔ اس طرح کی حدیثیں ہم نے کافی سنی ہیں، لیکن ان حدیثوں سے یہ سب بھی ثابت ہوتا ہے، اور اسی کا نام استنباط ہے، اسی کا نام یعنی استدلال ہے اور استخراج ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ زیادہ حق ہے رکھتا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ اب میت پر واجب روزے قرضہ ہی ہے نا، اگر میت قضا نہیں کر سکی ہے تو اس وجہ سے جسمانی عبادت میں قاعدہ اسی طرح کے نص کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بنایا گیا کہ جسمانی عبادتیں میت کے ایصال ثواب کے لیے وہی کر سکتے ہیں جن پر نص وارد ہے، جن کے اوپر نص وارد ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ روزہ رکھنا ثابت ہے تو ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ان کی طرف سے، اگر چھوٹی ہوئی نماز ہو تو آپ قیاس، پہلے ہم نے شروع میں کہا لا یجوز القیاس فی العبادات، عبادات کے اندر قیاس آپ نہیں کر سکتے۔ جو ثابت ہے، کیونکہ روزہ جسمانی عبادت ہے، جسمانی عبادت من صام من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اس طرح کی روایت بھی آپ کو جو نمبر ابھی بتایا گیا اس سے پہلے مل جائے گی کہ کسی کا انتقال ہوا ہے اور اس کے اوپر چھوٹے ہوئے فرض روزے باقی تھے تو ولی اس کی طرف سے وہ باقی روزے رکھ سکتا ہے۔ تو گویا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرض مخلوق کے قرض پر قیاس کیا کہ جب آپ مخلوق میں سے کسی کا قرضہ آپ کی والدہ پر رہتا تو اس کی ادائیگی کرتے، تو یہ اللہ کا قرضہ ہے، بدرجہ اولیٰ اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ معاملات میں میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ نے یا رسول اللہ نے عبادات میں بھی اگر قیاس کیا ہے تو اس کو ہم یہ دلیل نہیں بنائیں گے کہ یہ ایک مستقل قیاس دلیل ہے۔ ابھی آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ اس کو قیاس کی دلیل بنا رہے ہیں لیکن یہ دلیل کہاں کی ہے، تو آپ فوراً کہیں گے نا یہ دلیل تو قال الرسول ہے، یہ دلیل تو قال الرسول ہے، ہاں۔ لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ آپ اگر معاملات میں قیاس کرتے ہیں، جو قیاس کی تعریف ہے قیاس صحیح، وہ خلقتنی من نار انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین والا قیاس نہیں، وہ قیاس باطل ہے، فاسد ہے۔ جو لوگ منکر قیاس، آپ کو بڑے بڑے امام مل جائیں گے جو منکر قیاس ہے، قیاس کو وہ مانتے ہی نہیں، جس میں سے سر فہرست امام ابن حزم ہے۔ نہیں، قیاس مطلق حجت نہیں ہے، اور ان کی بڑی دلیل یہی ہے قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور انہوں نے کہا اگر یہ دروازہ ہم کھول دیں نا تو پھر منہج کا کوئی پتہ ہی نہیں رہے گا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، پھر تا قیامت شریعت چلتی رہے گی، وہی ہوتی رہے گی، کیونکہ اصل پر فرع بہت سی قیاس کی جائے گی۔ جیسا کہ ابھی مطلق آپ عبادات میں بھی قیاس کا دروازہ کھول دیں تو پھر آپ کہیں جیسے روزہ جسمانی عبادت ہے، چلے اس کو بھی قیاس کر لیتے ہیں نماز پہ، نماز بھی پڑھے نا، کیا وہ اللہ کا حق نہیں ہے؟ نماز وہ اللہ کا قرضہ نہیں ہے؟ یعنی عقل تو یہی کہتے، لیکن دروازہ بند کیا گیا۔
اس میں سب سے زیادہ اہم ترین جنہوں نے تحریر کیا ہے شیخ الاسلام تو رہیں گے ابن تیمیہ ابن قیم، اور ان کے شاگردان میں کتاب کا جو نام ہے امام شاطبی کا، جو اصول فقہ کی کتاب ہے، غالباً موافقات یا ایسے ہی کچھ اس کا نام ہے، نام ذہن سے بھی نکل گیا، امام شاطبی کی کتاب ہے، اس میں قیاس کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو یہ ایک دلیل، دوسری دلیل بھی آسان سی ہی ہے، وہ بھی ہم اخذ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آئندہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم کا ہم کہہ رہے تھے نا کہ ایک جملہ ہے سورۃ الحشر کا آیت نمبر 2، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ جو جملہ ہے اس سے بھی قیاس کی حجت پکڑی گئی ہے، وہی استدلال ہے یہ، کیونکہ اعتبار کہتے ہیں عبور کو، آپ پار کرتے ہیں نا راستہ ایسے، اس کو اعتبار کہتے ہیں۔ اللہ نے کچھ واقعات قوموں کے بیان کیے ہیں قرآن کریم میں، اور ہم سے کیا کہا؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، گویا کہ آپ کو پار کرنا ہے، یعنی اصلی جو حکم ہے قوموں کے واقعات، اس سے آج کل کے جو حالات ہیں فرعی، ہمیں یہ اصلی حالات قوموں کے فرعی حالات پر فٹ کرنے ہیں، ادھر سے ادھر جانا ہے۔ تو فَاعْتَبِرُوا یہ اعتبار کا لفظ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر آنکھیں دی ہیں اولی الابصار ہو تو عبرت پکڑو، اور عبور کا مطلب ہوتا ہے پار ہونا، یعنی من اصل حکم الی حکم فرع، جو حکم اصلی ہے اس سے آپ کو کس طرف جانا ہے؟ فرعی حکم کی طرف۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ چلیں یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور کسی کے پاس اگر سوالات ہو، کیونکہ کچھ نشست سے سوالات کا وقت مل نہیں رہا تھا، تو سوالات اگر کسی کے پاس ہیں اولاً موضوع کے موافق ہو تو بہت بہتر ہے، یا پھر اگر موضوع کے موافق نہیں دوسرے ہیں تو پیش کر سکتے ہیں۔ علیہ من فلیہ من، ہاں بولے۔ سعد بن معاذ کی آپ نے مثال دی کہ کھڑے ہونے کے جو احکام ہیں، بالکل ہمارے یہاں بھی کافی اس طرح سے دیکھا جاتا ہے، مسجد کے امام آئے یا کوئی بزرگ آئے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں وضاحت کریں کہ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے وضاحت کر بھی دی کہ جس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تعظیماً تکریماً، ان کی ایسی کوئی نیت نہیں کہ وہ کھڑے ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے آپ محفل میں آئے اور استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن آپ پسند نہیں کرتے اس ادا کو، اگر لوگ بیٹھے رہے ہوں تو کہیں کراہت کے آثار آپ کے چہرے پر نمودار نہ ہو، میں آیا اور میرے استقبال کے لیے ایک بھی کھڑا نہیں ہوا، ایسی اگر سوچ ہے تو پھر یہ بہت خطرناک ہے۔ نہیں، ایک انسان جس کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں نا، اس کی ایسی نیت نہ ہو کہ میرے لیے سب کے سب کھڑے ہو جائے جب بھی میں آؤں۔ فار ایگزامپل آپ لوگ بیٹھے ہیں، اب ہم کلاس میں آئے، ٹھیک ہے، کوئی ایک کھڑا ہوا سلام کر لیا، یا سب کے سبھی کھڑے ہو گئے، لیکن میں یہ کھڑے رہنے کو پسند کرتا ہوں، اگر آپ سب کے سب بیٹھے رہے تو میں دل میں یہ سوچوں یہ کتنے بد اخلاق ہیں، یہ کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ تو کھڑے ہونے کی اجازت ہے کسی کی تعظیم کے لیے، لیکن جس کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہو نا، اس کے سینے میں تکبر نہ آئے، وہ یہ نہ سوچے کہ کھڑے ہونا ہی ہونا ہے جب بھی میں آؤں۔ بچے کو توقع کر رہے ہوں تو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیا؟ اگر وہ توقع کر رہے ہوں کہ کھڑا ہونا تو نہیں ہونا چاہیے ایسی صورت میں۔ ہاں پھر اسلیے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں کھڑے ہوں گے، اور آپ نہ کھڑے ہوں تو آپ کو مایوب سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کروانا چاہتے ہیں تعظیماً تقریباً تو ہمیں گریز کرنا چاہیے، نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ بولے قیاس کا جو معاملہ ہے شیخ، ہاں جو جتنی بدعتیں ہوتی ہیں بالکل، ہمارے یہاں بر صغیر میں، یہ ساری اس کی بنیاد قیاس ہی ہے۔ ہاں، ہم نے ایک اصول اور بھی بتایا نا، لا يجوز القیاس فی العبادات، عبادت میں قیاس نہیں ہے، معاملات میں قیاس ہے نا۔ اگر آپ قیاس کا دروازہ بند کر دیں گے تو مجھے آپ بتائیں جو معاملات آپ کرتے ہیں آج کل بے وغیرہ کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ فٹ کریں گے؟ کپڑے ہیں، انسان کے روز مرہ کے عادات ہیں، عبادات اور عادات دونوں چیزیں، عادات بھی آپ عبادات بناتے ہیں،
انسان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا اگر نیت کر لے سب عبادت ہے، سمجھ رہے؟ لیکن اس کا اصل تعلق کس سے ہے؟ عادت سے۔ وہ عادت رہتی ہے، آپ کی نیت ہے تو وہ عبادت بنتی ہے۔ مثلا آپ ڈاکٹری کر رہے ہیں نا، کسب معاش آپ کا ہے، ایک ذمہ داری ہے ایک انسان کی کہ ہم کو ضرورت ہے، اہل و عیال کو ضرورت ہے کمانا۔ اب کمانے میں اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، حلال ہمیں کمانا ہے، تو گویا یہ آپ کی ذمہ داری دنیا کی عبادت بن جا رہی ہے، آپ اجر دیے جائیں گے اس پہ۔ لیکن اصل تو یہ کیا ہے؟ ایک عادت ہے۔ کیا غیر مسلم نہیں کماتے؟ کماتے ہیں نا۔ تو اس کے اندر یہ جو چیزیں عادات، قیاس چلتا ہے۔ ہاں ابھی وہ آئے گی وہ دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پیش کرنے والے تھے، جو گھوڑے کی مثال ہے نا جہاد کے اندر، سواری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الخیل ثلاثہ، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، وزر لرجل اور اجر لرجل وستر لرجل۔ سواری ایک ہی ہے گھوڑا، ٹھیک ہے، کسی کے لیے وہ مستقل اجر ہے، کسی کے لیے وہ دوزخ سے بچنا ہے، کسی کے لیے وہ بال جان ہے۔ تو جب وہ بیان کر چکے تو ایک صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ماذا فی الحمور، اب گدھے میں کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انزل اللہ علی فی الحمر الا الآیہ الفاظہ الجامعہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اب سواری کوئی بھی ہو، یہ آپ کی جو گاڑی ہے سیارات، یہ بھی ہے اس میں جس پر آپ سواری کر رہے ہیں۔ اب یہ 3 کیٹیگری بتا دی گئی ہے، یعنی آپ کا اشارتاً کہنا کہ گدھے کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے، تو اب یہ سلسلہ چلتا تو پھر وہ چلتے ہی رہتا، دوسرا کوئی آتا اور دوسرے کے سلسلے میں پوچھتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھ پر 2 آیتیں نازل کی ہے، بڑی جامع ہیں، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے بھی پائے گا، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہے وہ اسے بھی پائے گا۔ گویا گدھے میں بھی نیت کا اعتبار ہے، فخر و مباحات کے لیے جو سواری کرے گا وہ گویا کہ وزر ہے اس کے لیے، اور جو کوئی فی سبیل اللہ اس کو چھوڑ دے گا کہ اللہ کی راہ کے لیے یہ میری سواری ہے، جو بھی اللہ کے راہ میں لے جانا چاہے وہ لے جا سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے اجر ہے۔ اور اگر ایک انسان اپنی ذات کے لیے ہی سواری استعمال کر رہا ہے لیکن نافرمانی میں استعمال نہیں کر رہا ہے، جو جائز کام ہے اس میں استعمال کر رہا ہے، تو اس کے لیے ستر ہے۔ ہو گئی دلیل معاملات کی۔ اور کتاب البیوع اگر آپ پڑھیں نا تو وہ زیادہ تر قیاس ہی ہے معاملات میں۔ آج کل کی جو بیع و شرع ہے اس کے اوپر قیاس ہی ہے، اسی وجہ سے قیاس کا دروازہ ہم بند نہیں کر سکتے۔ جو بھی علماء محتاط ہیں، اور واقع دلیل ہے اس میں، عبادات میں قیاس نہیں ہے، کیونکہ عبادات کے سلسلے میں رب العالمین نے وضاحت کر دی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد من احدث فی امرنا۔ تو جس کو اللہ نے عبادت بنایا نہیں مستقل، ہم اسے عبادت نہیں بنا سکتے۔ لیکن عادات میں اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا، جیسا کہ یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ یہ کلاس لینے سے پہلے یا اس طرح کی کتاب شروع کرنے سے پہلے ہی ایک بات ہم نے قاعدے کے اعتبار سے یہاں سمجھائی تھی کہ کچھ شریعت میں عبادتیں ایسی ہیں جو معقولۃ المعنی ہیں، جس کی وجہ بیان کی گئی ہے، جس کا سبب بیان کیا گیا ہے، تو اس کے اندر گنجائش نکلتی ہے قیاس کی۔ یا پھر معاملات جو انسان کے ہیں، عادات جو ہیں انسان کے، اس کے اندر قیاس استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو عبادات ہیں، عبادات میں اصل چیز منع ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر اختلافات ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ آج کل بدعتی قیاس ہی کرتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے تو یہ کیوں نہیں، یہ کر سکتے تو یہ کیوں نہیں۔ اب وہ عبادات میں اگر آپ قیاس کریں گے، جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دوں نا، یہ مدینے کے ایک امام تھے مروان بن حکم، عید کی نماز انہوں نے پڑھائی، ممبر لے کے چلے گئے اور خطبہ پہلے دے دیا، نماز بعد میں پڑھائی۔ ان سے پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو؟ ابو سعید الخدری نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے،
کہا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ گزر گیا، ختم ہو گیا۔ کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ نے خود کہا ہے عید کو جمعہ، یعنی سوری جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کہا ہے، تو یہ دونوں عید ہے، جمعہ بھی عید ہے ہفتے کی اور یہ بھی عید ہے۔ تو جب جمعہ میں اللہ کے نبی نے پہلے خطبہ دیا تو میں بھی یہاں پہلے ہی خطبہ دوں گا۔ ممبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، میں ممبر استعمال کروں گا۔ تو وہاں پر صحابی رسول ابو سعید الخدری، یہ جو روایت آتی ہے نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، صحیح مسلم میں 49 نمبر کی ہے، اس میں آپ کو پہلے یہ مل جائے گا کہ یہ انہوں نے تبھی بیان کی تھی کہ اللہ تمہارا پیر کاٹ دے یا غائر کر دے تم کو، کیونکہ تم دین کے اندر نئی چیز داخل کر رہے ہو اور ترتیب بدل دے رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع سے خطبہ بعد میں دیا، پہلے آپ نے نماز پڑھائی، حالانکہ رسول ہی کا فرمان ہے کہ جمعہ بھی عید ہے اور یہ بھی عید ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو ساقط بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر جمعہ کے دن ہی عید پڑ جائے اور خطبہ عید میں آپ شامل ہو گئے تو گویا خطبہ جمعہ آپ سے ساقط ہے، ظہر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے قیاس کیا گیا، تو کیا صحابی نے وہ قیاس مانا؟ نہیں۔ عبادت میں قیاس، یہ بہت دلیلیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک حدیث ہے کہ جو نشے والی جو زیادہ مقدار میں جو چیز نشہ کرتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اس میں سگریٹ کو اس دلیل سے حرام کرتے ہیں، اور جو کاف سرپ کھانسی کی دوا میں تھوڑی مقدار میں شراب ملی بھی رہتی ہے اس میں، تو اسے اجازت دیتے ہیں، وضاحت کریں۔ مجھے نہیں معلوم جو آپ کہہ رہے ہیں، میں بھی پہلی بار سن رہا ہوں، لیکن اگر آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ممکن ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہی شراب سے سرکہ بنتا تھا، شراب سے کیا بنتا تھا؟ سرکہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بناؤ مت، کیونکہ بنانے میں انسان کی چاہت رہتی ہے کہ یہ سرکہ بنے گا کب، بنے گا کب، یعنی جب بنے تب استعمال کرو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو حلال کے نام پہ حرام کھلا دے۔ تو اگر شراب جو حرام ہے اسکار کی وجہ سے، اور یہی اسکار ختم ہو گیا، اسی سے ہی ایک حلال چیز بن رہی، وہ کیا ہے؟ سرکہ۔ صحیح مسلم میں جواب آپ کا میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ اگر کچھ مقدار مل بھی گئی، لیکن دوسری مقدار یا دوسری چیزیں ملنے پر اس کی وہ علت ختم ہو گئی سکران کی، وہ علت ختم ہو گئی سکران کی، تو پھر ہم اس کو شراب پر قیاس نہیں کریں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان جب ایک گھونٹ کی جگہ پوری بوتل پی لے، نشہ ہوتا نشہ ہو جائے گا اس کو؟ ہے، اتنی مقدار میں نہیں۔ بہت ساری ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ شراب اگر کسی میں ملی بھی ہے لیکن ملنے کی وجہ سے وہ علت ختم ہو گئی ہے، تو پھر وہ شراب نہیں رہتی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا شراب سے سرکہ بنتا تھا، اب یہ شراب جب سرکے میں تبدیل ہو گئی تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ سرکہ حرام ہے۔ اسی سے ہی کہا گیا کہ کبھی حرام سے بھی حلال چیز پیدا ہوتی ہے۔ یہ الحمدللہ ہماری شریعت ہے جس نے ہر طرح کی وضاحت کر دی ہے۔ تو اگر کسی چیز میں شراب مل بھی گئی لیکن دوسری چیزیں ملنے سے اس کی علت اسکار کی ختم ہو گئی، تو پھر یہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام میں نہیں آئیں گی۔ اور جہاں تک آپ کا سوال سگریٹ، بیڑی یا منشیات کا ہے، تو صرف اسی وجہ سے نہیں وہ حرام ہے، وہ سب سے پہلی اس کی دلیل تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین سے، کیونکہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ ولا تقتلوا انفسکم، اس کے نقصانات ایک غیر مسلم بھی جانتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ حرام ہے منشیات۔ لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اگر ایک ہی مقدار یا دو ہی مقدار کھا لیں تو آپ کو نشہ نہ آئے۔ آپ یہ تجربہ ان پہ کریں جس نے کبھی بھی استعمال نہ کیا ہو، شاید وہ ایک ہی سگریٹ نہ پی سکے لیکن نشے کا شکار ہو جائے، ایک ہی نہ پی سکے اور نشے کا شکار ہو جائے وہ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھی آپ 40-50 پلائیں گے تبھی آئے گا نشہ، تو نشے کا تجربہ ہمیں انہی پہ ہی کرنا ہے جو لوگ اس کے عادی نہیں ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو
سرپ وغیرہ ٹونک وغیرہ آتی اس کے اندر مقدار ملی رہتی واللہ عالم. لیکن اگر مقدار موجود اور وہ مقدار یعنی 1 کپ کی جگہ اگر میں 10 کپ پی رہا ہوں یا 1 چمچ کی جگہ 10 چمچ میں پی رہا ہوں اور مجھے اسکار ہو رہا ہے، نشہ آ رہا ہے، تو پھر تو صحیح نہیں ہے وہ. لیکن آپ غنودگی کو یا پھر نیند کو نشہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نشے کی تعریف ہے انسان ما اخمرا عقلہ، جس کی عقل میں خمار آ جائے، یعنی زبان سے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو پتہ نہ چلے. کبھی اس طرح کی دوائیں جب پیتا ہے نا تو آپ کو نیند آتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیند ہی نشے کی دلیل ہے. نہیں، نیند نشے کی دلیل نہیں. تو شراب کی وجہ سے لگانے والا بھی جیسے دیکھیں، ہاں ایک یہ جو کہہ رہے ہیں نا لگانے والا اسپرے وغیرہ، اس میں بھی کچھ چیزیں اس طرح کی ملتی ہے نشہ آور. لیکن یہاں پینا اور کھانا ہے. شراب حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. شراب حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی، لیکن ہر ناپاک چیز حرام ہوتی ہے. تو نجاست یہ معیار گندگی کے اعتبار سے، حرام کے اعتبار سے اونچا ہے، یعنی نجس چیز پہلے درجے کی، اس کے بعد پھر حرام ہے. تو یہاں پر آپ کو کپڑے پہ استعمال کرنا ہے نا اسے، ٹھیک ہے، وہ نجس تو نہیں ہے، وہ حرام ہے. اور اس میں بھی پھر یہ کہا گیا کہ مقدار اس کی ملی رہتی ہے جو کہ باقی نہیں رہتی. صحابہ اکرام کے تعلق سے واقعہ بہت بار ہم نے سنا نا کہ جب کہا گیا کہ شراب حرام تو مٹکے توڑ دیے، صحیح مسلم میں بھی بخاری میں بھی ہے. اور شراب جو ہے وہ بہہ گئی، انہوں نے اپنے راستوں میں شراب بہا دی، نعوذ باللہ. یعنی وہ اول والا رسول سے مباشرتاً علم سیکھنے والے نظیف با ادب مہذب تھے، ان کو یہ نہیں پتا یہ ہمارے چلنے کا راستہ ہے اور یہ نجس ہے، ہم ہمارے راستوں میں اس کو بہا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ راستے میں چلے اور شراب وغیرہ اگر کسی کو لگا یہ کچھ بھی. لیکن اگر یہ ناپاک ہوتی تو اپنے راستوں میں غلاظت اور ناپاکی نعوذ باللہ نہ بہاتے. جب اگر آج کے وقت میں ہم اتنا سمجھتے ہیں تو وہ رسول سے مشافہتاً علم لینے والے تھے، ان کے مربی معلم رسول تھے، تو ان کا معیار فہم تو بہت اونچا ہے ہم سے.